الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ ہم نے حدیقہ کے اس نعتیہ حصے کا بیشتر جو حصہ ہے وہ پڑھ لیا۔ آج 2 شعر پڑھنے ہیں، ان 2 اشعار کو پڑھ لیں گے تو اس حصے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ بودہ چون نقش صورت خویشش، بودہ چون نفس صورت خویشش، ماجرا ہائے غیب در پیشش۔ پچھلے اشعار میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار حقیقت کن مراتب سے مشرف ہیں ان کا بیان تھا۔ مطلب اس میں دکھایا یہ گیا کہ یہ کائنات زمان و مکان کے جوہر سے اور زمان و مکان کے حدود میں بنی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں وجود کے اندر جو زمانیت اور مکانیت ہے، جو ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی ہے، اس سے بھی ممتاز کر کے، اس سے بھی مقدم کر کے مخلوق اور بندے کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ کی شان خلاقی، شان رحمت، شان فیاضی کے آخری نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں بندگی کے ان کمالات کی سیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن کمالات کی نسبت سے وجود میں، ذات میں، یعنی بندے کے وجود اور ذات میں ایک ایسی رفعت اور کلیت، ایک ایسی بلندی اور مجموعی پن پیدا ہو جاتا ہے جو کائنات اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود سہار نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مناقب بندگی اور مراتب حقیقی بیان کر کے حکیم سنائی یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے وجود کے 2 دائرے بنائے ہیں۔ ایک دائرہ دائرہ فطرت ہے جس کا پورا مظہر یہ کائنات ہے۔ تو یہ کائنات جو زمان و مکان سے بنی ہوئی ہے، یہ کائنات زمانے کے بعد ہے اور مکان کے اندر ہے۔ تو لیکن اللہ کی شان خلاقی دیکھو کہ اس نے اپنی ہی مخلوق میں ایسی ہستی بھی بنائی جو زمانہ جس سے مقدم ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں کائنات سے ہے، اور مکان اس کے حدود، اس مکان کے حدود سے وہ ذات، وہ مخلوق وجود باہر ہے۔ تو گویا انہوں نے وجود کے 2 درجے، یعنی کہ وجود مخلوقی کے 2 درجے بتائے۔ ایک درجے میں ہم، آپ اور یہ کائنات ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا ہے ایک ایسے مزاج وجود کے ساتھ، ایک ایسی شان ہستی کے ساتھ جو ٹیمپوریلٹی میں محدود نہیں ہے، جو مکانیت کی قیدی نہیں ہے، یعنی زمان و مکان شرائط وجود کی حیثیت سے جس طرح کائنات پر لاگو اور نافذ ہوتے ہیں، وہ
اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر وارد نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس کے باوجود کائنات اور وجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں امر مشترک ہے کہ دونوں مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں ایک خاص الخاص درجۂ وجود رکھا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا گیا ہے۔ واضح ہے نا؟ اب تک کا مضمون یہ تھا۔ تو اور دوسرا یہ کہ وجود کے عناصر خلقی ہوتے ہیں، یعنی تخلیق کے عناصر ہوتے ہیں، اور وجود کا ایک جوہر ہے بندگی۔ تو کائنات وجود کے تخلیقی عناصر کی کار فرمائی کا مجموعہ تو ہے، لیکن وہ جو وجود کا جوہر ابدیت ہے، بندگی جو جوہر وجود ہے، جو حقیقت وجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندگی کی تخلیقی حیثیت وہی ہے جو فرض کیا کہ ہمارے آپ کے لیے مٹی پانی کی ہے۔ تو جس مٹی پانی سے کائنات کو خلق کیا گیا ہے، وہی آب و گل بندگی کے سانچے میں ڈھال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم ہوئے ہیں۔ تو ساری کائنات محض مخلوقیت سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوقیت اور بندگی ایک دوسرے میں جذب حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوام وجود ہے۔ آپ سمجھیں دوسرا مضمون یہ ہے۔ تو جس طرح معبودیت میں زمانے اور مکان کا کوئی جبری کردار نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ معبود کے تصور میں زمانہ اور مکان ڈیسائیسو نہیں ہے، اسی طرح معبود کی نسبت سے بندگی کے وجود پر بھی زمان و مکان اس طرح سے نافذ نہیں ہے جس طرح مخلوقات کی تمام قسموں پر نافذ ہے۔ یہ بھی دکھایا ہے اس میں۔ تو اب اسی تسلسل میں فرما رہے ہیں کہ بودہ چن نقش صورت خیشش ماجرا ہائے غیب در پیشش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی تفصیلات کے طور پر، پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے نقش کی حیثیت سے ماجرا ہائے غیب در پیشش، غیب کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو رکھے گئے۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیگر مخلوقات کی صورت کی طرح محض شہود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا کے مادے میں بھی غیب کو داخل رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت وجود میں بھی ایسی ایک عارفانہ شان رکھتے ہیں، آپ کی صورت وجود میں بھی غیب گندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دیکھ کر غیب کو بوجھ لیتے تھے۔ یہ مطلب اس شعر کو ذرا اپریشیٹ کریں شاعرانہ انداز میں پہلے، کہ ہم خود کو دیکھتے ہیں تو جوش مشاہدہ ہے وہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ وہ خود کو دیکھنے میں غیب کی دید بھی کر لیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس میں غیب بھی شامل تھا، یعنی غیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم آف بینگ کا حصہ ہے۔ آپ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا گویا غیاب کا مشاہدہ کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کسی چیز کے کسی خاص زمانی لمحے اور مکانی نقطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے نتیجے میں غیبی حقائق بھی آشکار ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، مطلب اس کی خوبصورتی کو نوٹ کیجیے۔ اور ہست کردہ ز لطف و نور گلش، ہست کردہ، اب یہ سب اس میں فاعل اللہ ہے کہ اللہ نے یہ شان دی، اللہ نے یہ شان دی، کہ اللہ نے وہ صورت اس طرح بنائی کہ اس میں اندیکھا پن بھی گویا ظاہر ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہست کردہ ز لطف و نور گلش، شرق و غرب ازل درون دلش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادہ تخلیق میں، گل کہتے ہیں وہ گارہ جس سے انسان خلق ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادہ تخلیق میں اللہ نے ایسی لطافت اور ایسا نور رکھا ہے، لطف و نور، لطافت اور نور، ایسی لطافت اور ایسا نور رکھ دیا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے مادہ تخلیق میں کہ شرق و غرب ازل درون دلش، کہ آپ سے جب دل میں لطافت اور نور ہے تو دل میں تو جو ہے وہ ازل کے مشرق و مغرب سمائے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد جب لطافت اور نور سے بنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا حال کیا ہوگا، اس میں تو ازل اپنی دونوں سمتوں کے ساتھ سمایا ہوا ہے، یعنی ازل اپنے مشرق و مغرب سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سمٹا ہوا ہے۔ اب اس میں لفظوں کو ذرا سمجھ لیں تو یہ جس مرتبے پر حکیم سنائی خود پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کر رہے ہیں، اس کا اندازہ سا ہو جائے گا کہ سچویشن جیسے بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جسد اور قلب کا مجموعہ ہے، مطلب ایک سچویشن بن گئی، تو خبردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو بھی عام جسم پر قیاس نہ کرنا، کیونکہ عام جسم مٹی اور پانی کے گارے سے بنا ہوا ہے، عام جسم میں مٹی اور پانی کی کثافت اور آلودگی کو داخل رکھا گیا ہے، برقرار رکھا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جس مادہ تخلیق سے بنایا گیا ہے، اس مادے کا قوام، اس مادے کی تشکیل وہ نور اور لطافت سے کی گئی ہے، یعنی وہ نور اور لطافت جو دوسروں کی ارواح کو بھی نصیب نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تخلیق میں اللہ نے صرف کیا ہے۔ ایک یہ سچویشن بن گئی نا، ابھی لطافت اور نور تھوڑا سا اور کھولیں گے، تو بلکہ ابھی کھول دیتے ہیں۔ لطافت کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز کسی نقص کی آمیزش نہ ہو، لطافت کہتے ہیں مکمل پاک ہونا، اور لطافت اس کو کہتے ہیں کہ جو یوں سمجھیں کہ لطافت کا مطلب ہے کہ جس میں، اب میں ایک ذرا سا تھوڑا سا دقیق مطلب عرض کرتا ہوں کہ لطافت کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے اور جس سے ظاہر ہے اس میں فرق نہ ہو، یعنی کہ جب تصویر دیوار پہ بن جائے تو دیوار سے تصویر ظاہر ہے، تو ہم تصویر کو بھی مانتے ہیں کہ تصویر دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں کہ یہ تصویر دیوار پر بنی ہوئی ہے،
دیوار تصویر سے علیحدہ ایک وجود ہے جس کا رنگ بھی کہیں سے اکھڑا ہوا ہوگا، جس کی سطح بھی کہیں سے ناہموار ہوگی، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم نے اس دیوار پہ یہ تصویر دیکھ لی اور اس تصویر سے اس دیوار کا مصرف اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس دیوار کے نقائص کو تصویر دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن تصویر دیکھنے کی حالت میں بھی اس دیوار کے وجود کا تصور الگ سے ذہن میں قائم رکھتے ہیں کہ ہم یہ تصویر دیوار پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ظہور کثیف۔ اللہ کے ظہور کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ظہور کثیف جس میں اللہ جس آبجیکٹ سے، جس چیز کے ذریعے سے اپنا ظہور فرماتا ہے اس چیز کا وجود الگ سے برقرار رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ظہور لطیف جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے ظہور کے لیے جس میڈیم کو منتخب کرتا ہے وہ میڈیم الگ سے اپنے وجود کا کوئی اعتبار نہیں رکھتا۔ وہ میڈیم ایسی جیسے ہوا میں تصویر بن گئی، تو اب ہم ہوا میں معلق تصویر دیکھتے وقت ہوا کا تصور نہیں باندھیں گے، ہم صاف یہ کہیں گے کہ ہم نے بس تصویر کو دیکھا۔ دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ ہم نے تصویر کو دیوار پر دیکھا، لیکن ہوا میں معلق تصویر کا نظارہ کرتے وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تصویر کو ہوا کے بہاؤ میں دیکھا، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے بس تصویر کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی لطافت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے جسد اقدس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان خلاقی کا، اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت کا جس طرح اظہار ہوتا ہے وہ اظہار گویا ڈائریکٹ اظہار ہے۔ تو لطافت ڈائریکٹ ہونے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، جو اپنے سورس اور اس کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو تو اسے کہیں گے کہ جو تصویر ہم نے دیکھی ہے وہ تصویر لطیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ جس میں مادیت ایک شرط لازم کے طور پر موجود نہ ہو اسے بھی لطافت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ان لوگوں کا عشق تھا، کیا ان کے معارف تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تخلیق میں بھی مادیت کی شرط داخل نہیں ہے۔ پھر اس پہلو کو مزید بڑھا کے تاکید کر کے وہ نور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لطافت حال ہے، نور اس لطافت کا اظہار ہے، یعنی لطافت کسی شے میں ہوگی تو وہ شے جب مجھ پر ظاہر ہوگی تو بطور نور ہوگی۔ نور کہتے ہیں جو خود کو بھی دکھا دے اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے، ٹھیک ہے نا؟ نور اظہار کی صفت ہے، لطافت حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لطافت ہے اور اس لطافت کا اظہار نور کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا جسمانی خواص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح جسمانی بھی جو ہے اس کا انکار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسد ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہونا بھی لطافت اور نور کی سطح پر ہے، پانی اور مٹی کے درجے میں نہیں ہے۔ تو اب جس کا جسم لطافت اور نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو اس جسم کا اس جسم میں محفوظ قلب و بھی قلب بھی کھولتے ہیں، اس جسم میں سب سے بڑے خزانے کے طور پر محفوظ قلب کا کیا حال ہوگا، وہ یہ کمال کا مصرع کہہ دیا کہ شرق و غرب ازل درون دلش،
کہ ازل ازل اور اس کا مشرق و مغرب یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سما گئے ہیں۔ تو اب اس میں کنٹراسٹ آپ نے دیکھا کہ جسم کا مادی نہ ہونا لطف اور نور سے واضح کر دیا، اور قلب کا یعنی وجود کی روحانی بناوٹ کو ایسے بتایا کہ وہ زمانے اور مکان سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی زمانہ اور مکان اس کی پراپرٹی ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو جو مادی وجود ہوتے ہوئے شرائط مادیت سے بلند ہو تو وہ روحانی ہستی کی حیثیت سے زمانے اور مکان کی شرطوں سے بھی ماورا ہوتا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اور اس میں انتہائی کمال کے ساتھ شرق و غرب ازل یہ کوئی شخص اس وقت تک کہہ نہیں سکتا جب تک اسے زبان پر کامل قدرت نہ ہو، اور یوں کہہ لیں کہ جو ایک فلسفہ مابعد الطبیعی ہے اس پر مکمل کمانڈ نہ ہو۔ ازل کہتے ہیں قدامت کے ماضی کو، یعنی ازل کہتے ہیں جہاں سے ہر شروعات کا آغاز ہوا ہے، تو ازل ٹائم کی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ابد کہتے ہیں قدم کے باعتبار مستقبل قدامت کو ابد کہتے ہیں کہ ہر اختتام اسی پر ہوتا ہے، وہ ہر اختتام کے بعد ہے وہ ابد ہے، اور جو ہر آغاز سے پہلے ہے وہ ازل ہے، اور یہ دونوں اصل میں ایک ہیں۔ انہوں نے کمال کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے اس ٹائم کی کیٹیگری میں اسپیس کو بھی داخل کر دیا، یعنی شرق و غرب اسپیس کے کارنرز ہیں، پولز ہیں، تو انہوں کا کل اسپیس اور کل ٹائم اپنے تمام پھیلاؤ اور گہرائیوں کے ساتھ قلب مصطفیٰ علیہ السلام میں سموئی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب یہ الحمدللہ یہ نعت شریف مکمل ہو گئی، اور اس میں ایک بات جیسے اپنے آپ کو کسی انتشار سے بچانے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے، اس نعت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی تمام نعتیہ روایت کو ٹھیک سے سمجھنے کے معاملے میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کونیاتی اور الہیہ کونیاتی اور قدر میٹافزیکل مراتب جو بیان ہوتے ہیں، ان کی دو بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ جب بھی میں کہوں کہ فلاں ہستی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، تو اس کے پیچھے دو سندیں ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ بات اللہ نے بتائی ہے اپنی کتاب میں، یا انہی ہستی نے فرمائی ہے اپنی حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کو کہتے ہیں محکم بنیاد، اور محکم بنیاد مدح کا انکار توہین ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرتبہ قرآن اور صحیح حدیث سے یعنی مسلمہ حدیث سے ثابت ہو، تو اس کے بارے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نالائقی اور پستی کی وجہ سے میں قرآن اور حدیث میں بیان ہونے والے مراتب کو کیچ نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا، یہ عین ادب ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ مراتب نہیں ہیں اور یہ مراتب غلط طور پر منسوب کیے جا رہے ہیں، اور آیت اور حدیث کی یہ تعویل کی جا سکتی ہے، تو وہ توہین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ تعویل
مدح میں نہیں ہوتی. تعویل ایک وجود کامل کو پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کسی بات میں اصلاح کر دے تو اس کی ہوتی ہے. اپنے بنائے ہوئے وجود کامل کی مدح اللہ کر رہا ہے تو مدح کو لفظی معنی میں لیا جائے گا، اور جس کی مدح کر رہا ہے اس کو کسی پہلو سے کہیں اس کی اصلاح کر رہا ہے کچھ لفظوں میں، چاہے وہ الفاظ سخت ہوں تو ان سخت الفاظ کی تعویل کی جائے گی، کیونکہ اس کا ممدوح خدا ہونا ثابت ہے. لیکن یہ کہ وہ اللہ اس کو ڈانٹے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. مطلب ممدوح کو ڈانٹے گا اگر اللہ تو ڈانٹ کی تعویل کی جائے گی کہ یہ محبت سے ڈانٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وجہ، ایک بنیاد یہ ہے، اور دوسری بنیاد ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے قلب کے ایسے احوال ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کے کمالات کا ماخذ سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے، اپنے جذبہ حب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہا ہے. تو یہ مدح جب تک قرآن اور سنت میں بتائے ہوئے مقامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ مفید ہے. اس وقت تک پھر یہ خوشی کی بات ہے کہ دیکھو یہ کیسا عاشق ہے کہ یہ اپنے محبوب میں یہ باتیں دیکھ رہا ہے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ جو باتیں میں شدت محبت کی وجہ سے اپنے محبوب میں دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کے خالق نے ان چیزوں کو ماننے سے منع نہ کیا ہو. بس یہ تو یہ جو نعت کی صوفیانہ روایت ہے یہ اصل میں جہت محبوبیت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ موجود ہیں، موجود کی حیثیت سے محبوب ہیں، اور محبوب کی جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب وجودی کی ایک تفصیل ہے. تو ایک آدمی وہ تفصیلات بتائے چلا جا رہا ہے اپنے جوش عشق میں، تو وہ اس وقت تک اس پر مطلب کو گویا اس کو رشک کی نظر سے دیکھا جائے گا جب تک اس جذبہ محبت سے نکلے ہوئے مرتبے کی ممانعت قرآن اور حدیث سے نہ ثابت ہو. پھر کہا جائے گا کہ نہیں، اس کی محبت اللہ کی دین نہیں ہے، یہ شیطان اس کو محبت کے واہمے میں مبتلا کر کے یہ سب دعوے کروا رہا ہے. مثال طور پہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ شرق و غرب ازل درون دلش، تو ایک ایسا محبوب جسے اللہ نے اپنے محبوب ہونے کا بھی درجہ عطا فرمایا ہے اور ہم پر فرض فرمائی ہے ان کی محبت، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہو اسے اللہ اپنی تمام مخلوقات کے مجموعے سے زیادہ کامل بنائے گا. تو ازل کیا ہے؟ مخلوقات کا سارا تصوری، اعتباری، واقعی اور حقیقی عالم ہستی. تو وہ سارا حقیقی اور اعتباری عالم ہستی بھی اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان روحانی میں گویا کھپ گیا ہے، گویا سما گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت وجودی اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کہنے لگے کہ احمد بلا میم، تو اس کا گریبان پکڑ کے مجلس سے باہر پھینکنا فرض ہے. اگر کوئی کہے کہ بلا عین عرب، تو اس کے مطلب اس کا سماجی بائیکاٹ کرنا واجب ہے، فرض ہے. تو دیکھیں نا، دو قسمیں ہو گئی نا، کہ ایک نے کہا کہ وہ پردے میم اٹھا کر، یہ خرافات ہیں، یعنی احمد میں سے میم ہٹا دو تو وہ احد ہی ہیں. تو یہ جو کہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے.
اور جو یہ کہے کہ شرق و غرب ازل درون دلش، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے. لیکن محبت کی بنیاد پر انکشاف مراتب کو ہمیشہ اعتباری کہا جائے گا، اعتقادی نہیں، کہ یہ اعتباری ہیں اور یہ اعتبارات ایسے ہیں جو انشاءاللہ اللہ کو پسند ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اعتبار اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے میرے پاس ماننے کی بھی سند نہیں ہے اور نہ ماننے کی بھی وجہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اعتبار. تو یہ اعتباری ہیں. اگر کوئی شخص فرض کیا یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ٹھیک کہ شرق و غرب ازل درون دلش، تو اس نے کوئی گستاخی نہیں کی. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ تعلق چیلنج نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ وہ اس کو غلط کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ بڑا حق ادا کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اعتبار کی مخالفت مضر نہیں ہے. تو یہ بس بیلنس، یہ توازن قائم رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت سے ڈرو، اللہ بہت غیرت والا ہے. وہ یہ شائبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کو بھی ایک ذرے کے برابر اس جیسا بنایا جائے. توبہ توبہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ نبی ہیں، تو ان کی پیشی ہوگی کہ آپ یہ سکھا کے آئے تھے. ہاں، آپ سکھا کے آئے تھے. اور وہ ڈر کے کہیں گے کہ ارے آپ تو جانتے ہی ہیں، میں تو تو اور ڈر کے کہیں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت طلبی کا برسوں لمبا سجدہ کریں گے. برسوں لمبا سجدہ ہوگا جس میں یہ اذن مانگا جائے گا کہ مجھے اپنی امت کی سفارش کی اجازت دی جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہے گا کہ جاؤ ہم نے تم پر رحم کیا، اب سر اٹھاؤ، اب جو مانگنا ہے مانگو. ورنہ اللہ کو کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ بس یہ آئیں، ایک جھنڈا پکڑاؤ اور کہیں کہ سب کو خالی کرو، جہنم سے نکالو. یہ نہیں، اللہ وہاں بھی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں اور ان کا ہر اختیار میرے امر کے تابع ہے، اور انہیں اپنے ہر اختیار کے استعمال کے لیے میرے امر کو حاصل کرنے کی حاجت ہے. تو یہ کیسے؟ اللہ بہت بڑی گہری پختہ پکڑ رکھنے والا ہے، اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. دیکھیے شفاعت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ دے دیا، مقام محمود دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرما لیں گے، سب جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دن اللہ یہ نظر دے گا کہ رائی برابر ایمان بھی پہچان لیں. تو نظر دے گا، جیسے منافقین کا علم دنیا میں دیا. منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پہچانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، اور ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد دیا. بی بی عائشہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان رکھا، پھر ایک وقت پہ مطمئن کیا. یہ سب ہمیں دکھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے معلوم کر لیں ہمارے امر کے بغیر. تو وہاں بھی وہ نظر دے گا کہ رائی برابر ایمان بھی اگر کسی کے دل میں آپ دیکھتے ہیں، میں نے وہ نظر دے دی ہے تو آپ نکلوا لیجیے، ہم نکال دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کی شفاعت فرما لیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ سب ہو گئے، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، آپ خوش ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بڑی مہربانی، بڑی نوازش.
اب وہاں بھی اللہ اپنا امتیاز برقرار رکھے گا اپنی شان رحمت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مقابل اپنی شان رحمت کو اونچا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اب ہم نکالتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ایمان کی آپ کو بھی خبر نہ ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 لپ بھر کے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالے۔ اب میں لپ اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر کہہ رہا ہوں، لپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی لپ اب جتنی ہو تو 2 لپ بھر کے ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے ایمان کو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان پائے۔ وہاں بھی اللہ اپنی شان احدیت دکھائے گا۔ تو اس بات کو اس دنیا ہی میں سمجھ لو، ورنہ یہ کہ اللہ کا مبغوض کوئی معاف نہیں کروا سکتا۔ جس پر اللہ غضبناک ہو جائے نا، اسے کوئی معاف کروانا تو دور کی بات ہے، معاف کروانے کی خواہش بھی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر اللہ کا غضب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ مجھ سے فاصلہ بڑھاؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ وہ سفارش تھوڑی کریں گے اس آدمی کی جس پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کا غضب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شرک کے واہمے پر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ میں سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ رہتی تھی ہمیشہ کہ ہم میں کوئی خفیہ شرک تو باقی نہیں رہ گیا، یعنی ہم شرک سے توحید کی طرف آئے ہیں تو ہم میں کوئی پرانی عادتوں میں سے کوئی مشرکانہ عادت تو نہیں رہ گئی۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے، ابو بکر سے لے کر عام صحابی تک۔ اور نفاق تو نہیں ہم میں، 2 ان کی سب سے بڑی پریشانیاں تھیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے تھے کہ کسی کام میں شرک کا کوئی شبہ بھی نہ ہو اور کسی عمل میں نفاق کا کوئی عمل نہ ہو، مطلب کوئی دخل نہ ہو۔ ہر وقت اس میں لگے رہتے تھے کہ میں منافق تو نہیں، میرے اندر کوئی شرک کے آثار تو نہیں رہ گئے۔ تو اب کیا مطلب کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے صحابہ جنتی ہیں، اور قرآن کی گارنٹی پہ صحابہ جنتی کیا جنت کے لیے قابل رشک ہیں۔ جنت صحابی سے کم ہے، تو وہ قرآن کہتا ہے کہ تم ہم سے راضی، ہم تم سے راضی، تو وہ مقام رضا پر ہیں جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ان کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس میں نجاست شرک کی آمیزش ہو، جس میں شائبہ شرک بھی ہو، اور کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں نفاق کا عنصر ہو۔ تو پھر ہم آپ کہاں کے ہیں، ہمیں کون سی ضمانت حاصل ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ نہیں فرمایا کہ اللہ نصارہ کو غارت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کو بہت بڑھا دیا۔ فرمایا میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنانا، میرے سامنے تصویر بن کے نہ کھڑے ہوا کرو، میری آمد پہ اپنی نشست سے نہ اٹھا کرو۔ تو بہت حساس تھے نا، ورنہ تصویر کے آدمی کو قیامت تک کی عمر مل جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 بستہ کھڑا رہے تو ادب کا ایک ذرہ ادا نہیں کیا اس نے۔ لیکن یہ کہ تواضع ہے نا، اور یہ ایک اللہ سے ڈرنے والے کامل ترین بندے کا حال ہے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ میری خشیت بہت بڑی نعمت ہے، تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خشیت چھین لو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ڈرنے والے سے زیادہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ اس بات پہ فخر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیاری علم غیب نہیں دیا تھا. اس بات پہ فخر کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمزوری تھوڑی، یعنی کہ خدا بننے سے کوئی رہ جائے تو یہ اس کی کمزوری ہے، یعنی خدا بننے سے محفوظ رہے تو یہ اس کا کمال ہے نا. ورنہ تو آپ اس لائن پہ چل پڑیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیسے تھے، اس سے نعوذ باللہ مجھے دلچسپی نہیں. میں تو یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ہونا چاہیے. اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ محبت ہے، یہ ادب ہے. حالانکہ اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اللہ اور اپنی زبان سے بتائے گئے ہیں میں اس تک محدود نہ رہوں اور اس میں نئے نئے اضافے کروں، گویا یہ بتاؤں کہ یا اللہ آپ نے جیسا بنایا تھا وہ ٹھیک نہیں بنا، اب ہم بنا رہے ہیں وہ مکمل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اقدس کی تفصیل میں چلے جاؤ تو تمہاری ساری جھوٹی منقبتیں ہیچ ہو جائیں گی. تعلق تو ہو نا ان سے تمہارا. اب دیکھیں کہہ نہیں رہے کہ ہست کردہ ز لطف و نور گلش. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس مٹی سے بنا ہے وہ نور اور لطافت سے گوندھا گیا تھا، گوندھی گئی تھی وہ مٹی. ہست کردہ ز لطف و نور گلش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام الوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آب و گل کی لطافت اور نور سے خلق ہوا ہے. تو یہ نہ ہونے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق مان لیے جائیں. یہ نہ ہونے دو. وہ میرا ایک واقعہ ہے، میں مطلب 18-19 سال کا تھا تو ایک ہمارے بزرگ دوست تھے شاعر، اور میں نے اتنے اچھے آدمی زندگی میں کم دیکھے ہیں. وہ اچھائی میں ڈھلے ہوئے آدمی تھے، رئیس فروغ صاحب. بہت اچھے شاعر اور بے مثل انسان. مطلب ان کی ایک کرامت آپ کو بتاؤں، حالانکہ وہ ویسے نہیں، مطلب نماز روزے میں بھی تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی تھی. شاعر آدمی تھے، لیکن ایک بات ان کی ایسی بتاتا ہوں جو اولیاء اللہ کے لیے بھی قابل رشک ہے کہ انہوں نے زندگی میں نہ کسی کی غیبت کی نہ سنی. کسی کی نہیں. اور میں ان کا بالکل رازدار شاگرد یا برخوردار تھا. میں تو خوب کرتا تھا غیبتیں. تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، کبھی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور جس کی غیبت کرتا تھا اس کی تعریف کرنے لگتے تھے. اور غیبت میں انہی کے فیور میں کرتا تھا، مطلب کسی ایسے آدمی غیبت جو ان کا مخالف ہے تو اس کی تعریف کرنے لگتے تھے. اب یہ ان کی شخصیت تھی. تو خیر وہ ایک بہت بڑے عالم تھے مشہور، مولانا نعیم الدین مراد آبادی. وہ احمد رضا خان صاحب کے قریب ترین شاگردوں میں سے تھے، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، جن کے نام سے یہ جامع نعیمیہ ہے. وہ ان کے نانا تھے رئیس فروغ صاحب کے. تو یہ جیسے خاندانی طور پہ بریلوی مسلک کے تھے. تو اس دن 12ویں ربیع الاول تھی، عید میلاد النبی کا جشن منایا جا رہا تھا، اور ایک جلوس نکل رہا تھا. ایک مولانا کا اب نام نہیں لے رہا، یہ رئیس فروغ صاحب کی برکت ہے کہ غیبت نہ ہو جائے، لیکن بہت بڑا نام تھا. تو وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، عربی لباس پہنے ہوئے، جو آج کل کا عربی لباس ہے وہ پہنے، وہ جو پٹکا وغیرہ، وہ بیٹھے ہوئے، اور جلوس نکلا ہوا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیونکہ بریلوی پس منظر کا نہیں تھا تو میں انہیں چھیڑتا رہتا تھا کچھ باتوں میں. میں نے کہا فروغ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو وہابیوں کا لباس پہن لیا اس نے، آپ کے عالم نے. یہ تو عرب تو وہابی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب.
کہنے یار یہ تو بعد میں دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ اس آدمی کے پاؤں کس چیز سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب اونٹ چلتا ہے نا تو پاؤں ایسے ایسے ٹکراتے ہیں۔ وہ دیکھا تو وہ چادر بچھی ہوئی تھی، اونٹ پہ چادر چڑھائی ہوئی تھی، اس پہ کلمہ طیبہ لکھا تھا جہاں ان کے پاؤں ٹکرا رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے جھوٹا عاشق ایکسپوز ہوتا ہے۔ ابن جوزی صاحب سے، امام ابن جوزی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن اہل ہوا کہتا ہے کفار کو، ہوا مطلب خواہش، تو ہوا کا ہماری امت میں کیا، کون سے طبقے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل ہوا ہیں؟ انہوں کا طبقہ صوفیہ، یہ اہل ہوا ہیں، یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ امام وقت نے کہا ہے، یہ کسی مفتی صاحب نے نہیں فرمایا، ابن جوزی نے، جو خود ہائیسٹ صوفیانہ معیار پہ زندگی گزاری جنہوں نے۔ یہ آج کل کے صوفی اہل ہوا ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز میں اپنی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں، معارف ایجاد کر لیتے ہیں۔ بھئی آپ معارف کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رازوں کا علم، یہ معارف ہے۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ آپ کو یہ سب اللہ کے بارے میں یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ علم تو اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی ظاہر نہیں کروایا، آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ اس کا جواب تو دینا ہے نا۔ جب آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتبہ لا تعین سے جب تعین اول میں آئے تو وہاں مرتبہ احدیت ظاہر ہوا، تو اب یہ بتائیں قرآن میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی مبہم سا اشارہ بھی فرمایا ہے؟ تو آپ کو کہاں سے معلوم؟ تو ہمیشہ ہر بات کو، دل میں آئی ہوئی ہر بات کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا چاہیے۔ یہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ، اور خود یہ شیخ علی اجویری کشف المحجوب میں دیکھ لیں کہ ہم اپنا ہر کشف، اپنا ہر وارد قرآن و سنت پر پیش کرتے ہیں، وہاں سے تصدیق ہوتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے یہی فرمایا، جو حضرت جنید بغدادی ان کے پیروں کے پیر تھے، کہا کہ ہمارے تو بس 2 شاہد ہیں، ہماری 2 سندیں ہیں، قرآن و سنت۔ تو تم اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنو، تم اپنے جذبات کی تسکین سے زیادہ ان دونوں کی فرما برداری میں کوشش کرو۔ اللہ پوری طرح محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں اٹھائے جو چاہے لا علم ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھیں کہ یہ میرے ہیں، انہوں نے مجھے ماننے کی طرح مانا ہے، جاننے کی طرح جان تو کوئی سکتا ہی نہیں ہے، تو مجھے اس خط میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ کہ ہم نے ماننے کی طرح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ماننے کی طرح مانا ہے۔ یعنی مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اب یہ واقعہ تو بالکل متواتر ہے، اس میں کوئی شبہ کسی نے نہیں کیا، تو انصار کی بچیاں استقبالیہ اشعار پڑھ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ پہنچے، تو وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، تو اس میں ایک شعر آیا کہ ہمارے درمیان وہ نبی آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے، کل کی، آئندہ کل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ نہ پڑھو، آگے پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ یہ ممانعت رسول کی حیثیت سے تھی، یہ ممانعت اللہ کے واحد ترجمان کی حیثیت سے تھی، یہ کوئی انکسار وغیرہ کے لبادے میں نہیں تھی، یہ نہ پڑھو، باقی پڑھو۔
اب یہاں ہمارے یہاں ایسے ایسے قصے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں صاحب کو جنتی اور دوزخی کا پتہ تھا کہ کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا، اور وہ آیان ثابتہ سے لے کر جنت دوزخ تک کے تمام احوال ہر شخص کے جانتے تھے۔ اب یہ مطلب اب اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ اس کی تعویل کا ارادہ بھی بہت بدذوقی ہے کہ ہم اس بات کی تعویل کریں، اس میں تعویل کیا ہوگی؟ تو یہ بدذوقی ہے۔ ویسے بہت سے صوفیوں میں ایسے واقعات آج کل بہت مشہور ہیں۔ ایک صاحب تو بچپن میں ایسے تھے کہ وہ نمازی نماز پڑھنے جاتے تو جوتیاں ان کی سیدھی کر دیتے تھے جو جنتی ہیں، اور جو جہنمی ہوتے تھے ان کی چپلیں الٹی کر دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں ہمیں بلایا، میکرو روڈ کی مسجد میں مجلس 11ویں شریف کی۔ وہاں ہم گئے تو وہ خطیب تھے، عالم تھے، انہوں نے خطابت کے جوہر دکھائے۔ وہ کہا حضرت غوث پاک کا جو دھوبی تھا جو ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا وہ عیسائی تھا، تو وہ دھوبی جب فوت ہو گیا تو قبر میں منکر نکیر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی نیکی ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں عبد القادر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا۔ انہوں نے کہا بس کافی ہے، یہ جنتی ہے۔ اب بتاؤ کیا مذاق! ہاں ایسا ویسا نعرہ لگا۔ پھر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ، ایک عیسائی اور ایک قادری کا مناظرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ان کا یہ کہ یہ تو ہمارے پیر صاحب نے کیا ہوا ہے۔ وہ ایک بارات جا رہی تھی، وہ بارات دریا میں ڈوب گئی، تو 13 برس بعد بڑے پیر صاحب سے کسی نے کہا کہ اس بارات چیلنج دی، نہیں عیسائی نے بڑے پیر صاحب کو چیلنج دیا کہ تم ایسا کوئی معجزہ اپنے نبی کا دکھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی تو ہمارے بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جو تازہ تازہ مرا ہوتا تھا اسے زندہ کرتے تھے نا، قبروں میں سے تو زندہ کر کے نہیں اٹھاتے تھے۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، 13 برس پہلے یہاں بارات غرق ہوئی تھی، وہ انہوں نے قم باذنی کہہ کے، عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ اٹھتا تھا، انہوں نے کہا قم باذنی، میرے اذن سے اٹھو، تو وہ پوری بارات اسی طرح ناچتے گاتے جو ہے وہ سطح پہ آ گئی 13 برس بعد۔ اب بتاؤ اس سب پہ سب کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، سب کی نسبت شیخ مضبوط ہو رہی ہے، سب کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہو رہی ہے، اور ایک نبی اولو العزم جس کے معجزے میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، اس کی توہین کی طرف نظر نہیں جا رہی۔ یعنی احیاء موتیٰ کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں، ان کی توہین ہو رہی، پرواہ نہیں۔ بڑے پیر صاحب کا جھنڈا اونچا ہو جائے، اور جھنڈا اونچا بھی وہ اس طرح ہے کہ وہ اے اسرائیلی، یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ بڑے پیر صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے اسرائیلی محمدی کا معجزہ دیکھ۔ اب بڑے پیر صاحب کس طرح نمٹیں گے وہاں پر ان لوگوں سے، وہ ایک الگ منظر ہوگا، لیکن ہاں عام ہے یہ عام۔ بھائی کوئی 11ویں شریف کی مجلس مشکل ہے کہ اس واقعے کے بغیر ہو۔ اب یہ سب کیا ہے یار؟ تو ابن جوزی نے صحیح نہیں کہا کہ اہل ہوا ہیں، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی رشتہ تھا نا،
خاندانی رشتہ تو ایک ہی تھا اپنی ماں سے. اس کا اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ کہا کہ مریم کو دنیا بھر کی سب عورتوں پر ہم نے فضیلت دی. بی بی مریم کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم ہی دیا نا. سب عورتوں پہ ہم نے فضیلت دی کیونکہ یہ امر اللہ کی ماں ہے، یہ کلمت اللہ کی ماں ہے، یہ روح اللہ کی ماں ہے. روح اللہ اس کے بطن میں رہا ہے. کہ جو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کھل کے کتنی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تابع داری شرط ہے، وہ تابع داروں پہ کھلتی ہے. اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے وہ اس تعریف کی بلندی اور گہرائی اسی پہ کھلتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ علم والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تم اللہ کے ڈر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چھین رہے ہو. یعنی علم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے خوف خدا کے بغیر. اب یہ کتنی آسان پہچان یہ اللہ نے بتائی ہے، اس پہ تو شبہ کی کوئی بات ہی نہیں. قرآن شریف کھولو دیکھ لو کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہوتے ہیں. تو اب اس معیار پہ ناپ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل سے، خیال سے، کیفیت سے نثار ہوتے ہیں. اس پیمانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق دیکھ لو.